بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ عمران خان پلس سانپ پر سپولے مائنس، یہ کس نے کہا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اور وکلاء نے مقبولیت کا جنازہ نکال دیا، یہ کیا قصہ ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ طالبان کی دھمکی، اسلام آباد تباہ، لاہور پر قبضہ، بھارتی جاسوس کے انکشافات اور شیر افضل مروت اور ہنی ٹریپ، یہ کیا ہے، ان تمام باتوں میں گفتگو کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات یہی کر لیتے ہیں کہ بھارتی جاسوس کہاں سے پکڑا گیا اور بھارتی جاسوس کیسے پکڑا گیا، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ خبر کل کی تھی لیکن میں چونکہ کل مس کر گیا تھا تو میں نے کہا آج بتاؤں آپ کو کہ یہ کون سا ہے۔ یہ بھارتی جاسوس ہے لیکن بنیادی طور پہ یہ پاکستانی ہے۔ اس کا نام ہے اعجاز ملّہ۔ یہ کچھ عرصہ پہلے بھارتی کوسٹ گارڈ کے ذریعے پکڑا گیا تھا، یعنی ملّہ ہے تو ظاہر ہے سمندر میں تھا، غلطی سے علاقے میں چلا گیا، پکڑا گیا۔ انہوں نے اس پہ دباؤ ڈالا اور پھر اس پہ لالچ دی اور اس کو راضی کیا، تیار کیا کہ تمہاری جان صرف ایک ہی صورت میں چھٹ سکتی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ پاکستان۔ اگر ایسے پھنسے رہو گے تو کم از کم 2-3 سال لگ جائیں گے، لیکن اگر تمہاری باتیں تسلیم کر لو، مان جاؤ، تو پھر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور تم ہمارے لیے کام کرو، ہم تمہیں پیسے بھی دیں گے، انعام بھی دیں گے۔ تو اعجاز ملّہ راضی ہو گیا، راضی ہو کے واپس آ گیا، وہاں سے چھوٹ گیا، آ گیا واپس۔ اس اب ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیا کہ وہ مفادات افضل ہو گئے اور جان چھڑا کے آئے تو اور کوئی نہ کوئی ضمانت دی ہوگی، انہوں نے کہا ہوگا کہ جناب ہم تمہارا پیچھا کریں گے، یا جو بھی جیسے بھی ہے کہ ہمارے ہاتھ بڑے لمبے۔ وہ ڈر گیا بیچارہ، پڑھا لکھا تو تھا نہیں، لیکن چونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا اس لیے اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ جو بھی دنیا کا ایک دستور ہے، بلکہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں اور چودھریوں کا بھی دستور ہے کہ اگر ان کا بندہ کہیں پکڑا جائے، مخالفین کی قید میں رہ کے آ جائے، تو پھر وہ ان کے لیے کارآمد نہیں ہوتا بلکہ وہ اس سے جان چھڑا لیتے ہیں، چاہے انہیں گولی ہی کیوں نہ مارنی پڑے۔ وہ کہتے نہیں، یہ اب دشمن کی قید میں رہا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں رہا۔ تو اعجاز ملّہ کو یہی خیال نہیں تھا کہ جناب ہم وہاں سے دشمن کے قید سے واپس آئیں تو ہماری نگرانی کی جا رہی ہوگی، تو ان کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ ان کے انکشافات یہ ہیں، جب پکڑے گئے تو وہ کیسے پکڑے گئے، تو وردیاں خرید رہے تھے، نیوی کی، فوج کی، رینجرز کی، موبائل سمیں خرید رہے تھے مختلف ناموں سے، پھر کیا کہتے ہیں موبائل خریدے انہوں نے پاکستانی، پھر ان کو کہا کہ ماچس کی کو خاص انہوں نے تعداد خریدی، مطلب مختلف چیزیں، پاکستانی چیزیں خریدی گئی تھی۔ ذمہ داری کیا تھی کہ یہ انہوں نے پہنچانی ہے بھارت، اور انہیں راستہ بتایا ہوگا کس طرح پہنچانی ہے۔ تو جناب وہ وردیاں خریدتے پکڑے گئے، اور پھر بعد میں جب وہ کہتے ہیں نا آج مرے بالما تیرا انتظار چتر پولا آیا، تو جناب سب کچھ مان گئے کہ جناب یہ ایسا ہوا تھا۔ تو انہیں انکشافات کر دیے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم نے کیا، اور بھارت کا یہ گھرونا منصوبہ تھا جو ناکام ہوا، کیونکہ انہوں نے پہلگام کی طرح کوئی اور یعنی فالس فلیگ آپریشن کرنا تھا، اور وہاں یہ چیزیں دکھانی تھی کہ یہ دیکھیں جناب پاکستانی ماچس، پاکستانی سمیں، پاکستانی وردیاں، تو وہ سارا کچھ ناکام ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک اچھی کامیابی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو شیر افضل مروت ہیں، پی ٹی آئی میں کوئی بھی بندہ جو ہے جس نے بڑی قربانیاں دی ہوں وہ محفوظ کوئی نہیں ٹرولنگ سے، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک خاص موڈ میں ہے اور وہ چل رہا ہے۔ تو شیر افضل مروت کا کہنا یہ ہے کہ مجھے ہنی ٹریپ میں پھنسانے کے لیے مختلف خواتین کی ڈیوٹیاں لگی، لیکن میں ان کے نام نہیں لوں گا، ان کے نام خود سوشل میڈیا والے پی ٹی آئی کے لے لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے مجھ سے انہیں دشمنی کو نکالنی ہے تو وہ کچھ کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا جناب آئندہ دنوں میں کسی وقت بھی مجھے ٹریپ کرنے ہوئے گی، لیکن میں ان کے قابو نہیں آؤں گا۔ اچھی بات ہے، نہ ہی آئے قابو۔ اب بات کرتے ہیں وکلاء نے مقبولیت کا جنازہ نکال دیا۔ پاکستان بار کونسل کے، یعنی پنجاب بار کونسل،
سندھ بار کونسل، بلوچستان بار کونسل، کے پی کے بار کونسل، سب جگہ الیکشن ہوئے 5 سال کے لیے ہوتے ہیں یہ۔ اس سلیکشن میں پورے پاکستان کے غیر حتمی نتائج جو آئے اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ پشاور سمیت یعنی کے پی کے سمیت جو ہے وہ ہار گئی پی ٹی آئی۔ مجھے ہوا تھا نا کہ پی ٹی آئی مقبول جماعت، عمران خان مقبول ترین لیڈر اور یہ سب کچھ۔ خیر میں تو پہلے سے بھی اختلاف رکھتا ہوں اور آپ کو پتہ ہے، اور میرا اختلاف یہ ہے کہ چونکہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ استعمال ہوا 2018 کے الیکشن میں بھی اور 2024 میں بھی، دھاندلی کا رونا وہاں بھی رویا گیا، شور مچا، یہاں بھی مچا، لیکن طاقتوروں نے قابو کر لیا، اب بھی چل رہا کام۔ تو اس میں کچھ مسئلہ تیز ہو گیا کہ پی ٹی آئی کو کچھ سیٹیں زیادہ مل گئی۔ اگر وہ بیلنس کرنے کے لیے تھی نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اب اس کو یہ سمجھ بیٹھا کہ سچ مجھے ہمیں مینڈیٹ مل گیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، میرا اپنا خیال ہے اور آئندہ دنوں میں کیوں اس کی وجوہات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اتنا ہی مینڈیٹ ہوتا جتنا ان کو ملا، جتنا وہ شور مچا رہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی اور ہمیں بہت زیادہ سیٹیں مل گئی اور عمران خان بھی جیل میں، ہمارا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا، سب کچھ، تو اگر ہمیں اتنی سیٹیں ملی ہیں تو جناب جو ان کو صحیح جینون ملی ہوتی نا تو پھر عمران خان جیل میں نہ ہوتا، لوگ سڑکوں پہ ہوتے اور جیل توڑ کے نکال لاتے اتنے مقبول لیڈر کو۔ دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں، اندرا گاندھی کو پکڑا گیا تھا، وہ بہت مقبول لیڈر تھی، تو جناب گھنٹوں میں ان کے کارکن جیل تک پہنچ گئے تھے اور حکومت کو انہیں چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ تو بھائی یہ کام ایسا نہیں، اس سے زیادہ بھٹو مقبول تھے، لیکن بھٹو کے لیے بھی کوئی لوگ نہیں نکل سکے تھے، ماشاء اللہ لگا تھا، لیکن اب تو کوئی ماشاء اللہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آسم لا چل رہا ہے، لیکن ایسی بات تو کوئی نہیں ہے، کہنے سے کیا، دعویٰ تو چلتا ہے، الزامات چلتے رہتے ہیں۔ اب پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کو شکست ہوئی، ان کے گروپ کو شکست ہوئی، مطلب جو حامد خان صاحب تھے گروپ ان کو شکست ہوئی، آسما گروپ جو تھا، آسما جہانگیر گروپ، اور جس کو احسن بون جو ہے اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، یا اعظم نذیر تارڑ لیڈ کر رہے ہیں جو وزیر قانون ہے، ان کے لوگوں کو کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اور کے پی میں تو ولی خان اے این پی لے بیٹھا سب کو، ان کا کچھ ان کے اتحاد کی سیٹیں، باقی جو رہی سہی وہ جماعت اسلامی نے کام دکھا دیا، تو بالکل چھٹی ہو گئی کہ آپ کے میں بھی مقبول ترین جماعت اس طرح آپ نہیں ثابت کر سکتے۔ اب بات کر رہے ہیں ایک اور، وہ ایک شفیع جان میرے کابینہ میں آئے وزیر اطلاعات، وہ کہہ رہے ہیں انڈائریکٹ ہمیں کہا گیا ہے، یعنی سہیل آفریدی صاحب کو پیغام دیا گیا ہے کہ جناب آپ اپنی یہ جو ہے نا زبردستی کے دعوے دھمکیاں کہ ہم جائیں گے عمران خان سے ملیں گے نہیں، تو پھر اس طرح ملاقات نہیں ہوئے گی، اگر ایسے ہی آپ کرتے رہے تو آپ کی ایسی کی تیسی۔ تو شفیع جان وزیر اطلاعات بنے، یہ بھی نوجوان ہیں اور پی ٹی آئی کے بڑے جالے ہیں، مطلب انصاف اسٹوڈنٹ کے لیڈر تھے، تو ان کو وزیر اطلاعات اسی لیے بنایا گیا کہ وہ کاؤنٹر کرے اور وہ جناب بلند باغ دعوے بھی بولے۔ تو انہوں نے کہا جناب جو یہ کہتا ہے سہیل آفریدی کی ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، تو اس کا مطلب مینڈیٹ کی توہین کر رہا ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ تمہاری ایسی کی تیسی۔ تو بھائی ایک نواں پٹا پہ گیا، تیسی ایسی کی تیسی والا کام شروع ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں طالبان کی۔ طالبان کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں وہ گیت گا رہے ہیں، اپنے مجاہدین کو جناب تربیت دے رہے ہیں، ان کا خون گرم کر رہے ہیں۔ تو اس میں دعویٰ کیا گیا، اس ویڈیو میں جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اگر پاکستان نے کابل پر حملہ کیا تو ہم پھر اسلام آباد کو تباہ کر دیں گے، جلا کر بھسم کر دیں گے اور لاہور پر قبضہ کر لیں گے۔ اب ان عقل کے اندھوں کو کون بتائے کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ کہاں قبضہ کر لیں گے؟ آپ کے جو نئے نئے دوست بنے ہیں بھارتی، اور جو آپ کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جن کی آپ پراکسی وار کر رہے ہیں، جن سے آپ فنڈز لے رہے ہیں، جن سے آپ طیاروں کی ٹریننگ لے رہے ہیں یا ہیلی کاپٹرز کے لیے تربیت لے رہے ہیں، ان سے پوچھے کیا حال ہے۔ 1965 سے لے کے آج تک لاہور پہ قبضہ کر رہے ہیں، خواہش ہے ان کی، آج تک تو نہیں ہو سکا اور نہ انشاءاللہ کبھی ہو سکے گا۔ ابھی مئی میں جو مار پڑی ابھی تو اس کے زخم ہی نہیں پورے ہو رہے، زخم چاٹ رہے ہیں۔ تو وہ پراکسی وار تو کر سکتے ہیں، دہشت گردی کو ہوا دے سکتے ہیں، جو مرضی کریں، فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگا سکتے ہیں، باقی کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اگر وہ نہیں کر سکے، جن کی فوج پاکستان سے بڑی فوج ہے، جن کا ملک پاکستان سے بڑا ملک ہے، تو آپ کیا پدی کا شور ہوا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جناب ہم بھسم کر دیں گے، اسلام آباد کو جلا کر راکھ کر دیں گے اور لاہور پر قبضہ کر لیں گے، تو بھول جائیں۔
اب بڑی خبر اس کی بات کرتے ہیں، عمران پلس سانپ سپولیے مائنس. یہ جناب فواد چودھری صاحب نے کہا. تو فواد چودھری صاحب گئے تھے ملنے شاہ محمود قریشی، وہ بڑی متنازع ہوئی ہے. ان کے رانا مبشر صاحب ہیں، وکیل ہیں جو شاہ محمود قریشی کے، وہ کہتے ہیں میں بعد میں پہنچا، اس وقت یہ لوگ جا چکے تھے، لیکن ان لوگوں نے راستہ نکال کے زبردستی بغیر بتائیے پہنچ کے شاہ محمود قریشی نے انکار کیا ہے کہ میں کسی تحریک میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہوں. لیکن فواد چودھری کہہ رہے نہیں، یہ ون سائیڈڈ اسٹوری ہے، ڈان نے معتبر اخبار ہے اس نے یہ اسٹوری دی ہے. لیکن دوسری طرف یہ کہا جائے گا نہیں، یہ فواد چودھری اور پرانے لیڈر جو نکلے ہیں ان کو ٹاسک دیا، یہ ڈیوٹیفل سیاستدان ہیں اور یہ ایک نئی تحریک انصاف بنانے نکلے جس کی قیادت کریں گے شاہ محمود قریشی. تو فواد چودھری کے پہ یہ بھی الزام لگ رہا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس لیے نکلے کہ ہم نے اس بات پہ پہنچے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے جو تعلقات خراب کیے وہ غلط کیے، ہماری غلطی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب کر کے ٹکراؤ کی سیاست سے عمران خان کو رہا نہیں کرایا جاتا. ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ان کی اجازت کے ساتھ شروع کریں گے. تو وہ اجازت کب ملے گی، کیسے ملے گی، کیسے، کوئی نہیں بتایا، انہیں شیڈول نہیں بتایا کہ اس کا پلان کیا ہے، عمران خان اجازت دیں گے، کیسے دیں گے. لیکن اگر عمران خان نے ہاتھ نہ رکھا تو فواد چودھری بھی غداروں کی لسٹ میں قرار دیے جاتے، جیسے دیے جا رہے ہیں اسی طرح قرار دیے جائے. ان سب کو فارغ کر دیا، کیونکہ یہ ٹرولنگ جو ہے یہ پی ٹی آئی کا ایک ورثہ ہے، یعنی وراثت میں انہیں ملا یہ سب کچھ کہ جناب جو محسن ہے اس کی محسن کشی کرو، اس کے کردار کشی کرو، انہوں رین جو کرنا. کیوں؟ لیڈر مرشد، اور مرشد کے بعد کوئی لیڈر نہیں، مرشد اعظم ایک ہی لیڈر، تو اسی کی بات کرنی ہے. تو جناب اگر تلاشی لی جائے گی پی ٹی آئی کی یہ ٹکراؤ کی سیاست آئی کہاں سے، تو وہ تو مرشد کی وجہ سے. وہ 4 دن بڑے اچھے ہوتے ہیں، فوج ہماری، فوجی ہمارے، لوگ ہمارے مر رہے ہیں، ہمیں بڑا افسوس، ہم فوج کے ساتھ کھڑے، اور 4 دن کے بعد وہ کہتے ہیں سپہ سالار جو ہے اس کا قانون چل رہا ہے، ماشاء اللہ سے بدترین دن ہے اور ہم نہیں چھوڑیں گے، اور آسم لا چل رہا ہے یا ملک میں کوئی قانون نہیں ہے. تو ٹکراؤ کی سیاست کس سے کی؟ اس کا جائزہ لیں، پی ٹی آئی کو بھی جائزہ لینا چاہیے کہ حالات جو ہے سدھر نہیں رہے، تو کیسے حالات سدھریں گے اور کیسے قومی ادارے میں آ کے اپنا سیاسی کردار ادا کر سکیں گے. اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، کیونکہ 2 سال میں تو نہ عمران خان کی رہائی کا کوئی راستہ نکلا، نہ کوئی حالات سدھرے، نہ ہی کوئی ریلیف مل سکا پی ٹی آئی والوں کو، بلکہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف سب چل رہے ہیں اور گروپنگ بن رہی ہے. کہیں بشرا بی بی کا گروپ کہا جاتا ہے، کہیں عالیہ وہ علیمہ خان کا کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا ان کے قبضے میں. سلمان راجہ جو ہے وہ باہر سے آئے، وہ شور مچا رہے ہیں مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود وہ سیکرٹری جنرل بغیر نوٹیفیکیشن کے. تو ان چیزوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی اگر سیاست میں اور پاکستان کی سیاسی دھارے میں اور قومی دھارے میں آ کے کام کرنا ہے، تو پھر نظر ثانی کرنی پڑے. اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.